آخری 2 نشستوں میں ہمارا موضوع تھا توکل علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ توکل کی بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ توکل ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک حصہ دنیاوی کام کا ہے اور ایک حصہ اللہ پر بھروسے کا ہے۔ کام کرنے کے بعد اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دینا، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی استطاعت میں ہے، اس کو کر لینے کے بعد اللہ کے بھروسے پر چیز کو چھوڑ دینا، یہ بنیادی طور پہ توکل ہے۔ اس میں جو 2 باتیں ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا، ایک توکل کی صورت لوگوں نے یہ اختیار کی کہ کام کچھ بھی نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کرے گا، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو رب چاہے سو ہو، لیکن اس میں وہ جو کام والا ایلیمنٹ تھا وہ داخل نہیں کیا، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کرنے سے ہی ہوگا، تو اس پہ محنت کرنا، سر توڑ کوشش کرنا، کمر توڑ محنت کرنا، اور پھر بھی معاملے کو اللہ کے بھروسے پر نہ چھوڑنا، پریشان رہنا، لرزاں و ترساں رہنا، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ یہ دونوں توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ حسب استطاعت کام کر لیں اور اس کے بعد اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیں، یہ توکل ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو وہ جو بات تھی کہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دینا، اس کو ہم نے آخری نشست میں بیان کیا تھا، اسے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں جو پہلو ہے کام کرنے کا، کام کرو استطاعت کے مطابق اور اسے نتائج کو یا کام کے ہونے کو یا کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ تو یہ جو کام کرنے والا پہلو ہے، اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اعرابی سے کہا تھا کہ تم پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ لو، پھر اس کے بعد اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑو، یا یہ ہے کہ تم اس طرح سے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں گھونسلے میں سے، رزق تلاش کرتے اللہ کے بھروسے پر، اور پھر شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس میں اونٹ کا گھٹنا باندھ لو، کیا ہمیں اونٹ کا گھٹنا باندھنا آتا ہے؟ آج آپ کو اور مجھے ایک اونٹ دے دیا جائے اور ایک رسی دے دی جائے، یا میدان میں کہا جائے کہ اس کا گھٹنا باندھ کے دکھاؤ، آپ اور میں تو اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو کیا اونٹ کا گھٹنا باندھ سکتے ہیں؟ یہ بھی کم اہمیت کا کام نہیں ہے، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو سکل کہتے ہیں، اس کو ہنر کہتے ہیں۔ یہ توکل کا حصہ ہے۔ یا وہ جو پرندے نکلتے ہیں باہر، پرندوں کی خاص ٹیکنیک ہے کہ کیا کھانا ہے، کہاں سے ملے گا دانہ، کہاں سے ملے گا، کس پھل میں کیڑا ہے وہ کہاں سے نکلے گا، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہنر ہے، یہ جو دنیاوی کام ہے، یہ جو کسی کام کو کرنے کی ٹیکنیک ہے، یا اونٹ کا گھٹنا باندھنے کا طریقہ کار ہے، وہ بھی تو آنا چاہیے۔ اس کو ہی ہم نظر انداز کر دیں تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ ایک صاحب نے اشتہار دیا اخبار میں کہ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو چند دنوں بعد ایک صاحب تشریف لے آئے، بڑا بارونق چہرہ، خوبصورت داڑھی مبارک، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اخلاق سے گفتگو کر رہے۔ آتے ہی انہوں نے اپنی شرطیں رکھ دی۔
انہوں نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ میں اگر ڈرائیور ہوں گا تو گاڑی میں گانے نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا اس نے کہا جی کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقفہ لازمی دینا، میں نماز پڑھوں گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے وقت بھی گاڑی چلاتے رہو۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیجئے چابی اور آپ گاڑی کو سنبھالیے۔ میں نے کہا مجھے گاڑی چلانی تو نہیں آتی، یہ بھی آپ ہی مجھے سکھائیں گے۔ تو بھائی ڈرائیور بننے کے لیے بنیادی طور پہ گاڑی چلانا تو آنا چاہیے نا، اس کے بعد یہ ساری شرائط، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک عربی میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں فعل۔ جو کچھ انسان سے صادر ہوتا ہے ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ عمل کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ارادے سے کی جائے، کہ میں کوئی کام واقعی کرنے جا رہا ہوں، ورنہ ہم سے تو کام ہوتے رہتے ہیں اور ہاتھوں سے کام نکلتے رہتے ہیں، انسان کے ہاتھ سے، ہاتھ پاؤں زبان سے کاموں کا صدور ہوتا رہتا ہے، ان کو افعال کہا جاتا ہے۔ لیکن عمل اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو آپ ارادتاً کرتے ہیں۔ لیکن اسی عمل میں اگر مخالفت ہو اور سامنے کوئی فریق کھڑا ہو کہ جو آپ کو یہ عمل نہ کرنے دے اور آپ نے کرنا ہی ہو، تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ پھر جہاد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کام کو سیکھنے میں بھی جد و جہد کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ ہنر آئے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو۔ اگر وہ اعرابی کہتا ہے مجھے تو گھٹنا باندھنا ہی نہیں آتا، تو پھر کسی اور سے بنوا دیتے۔ تو اس نے گھٹنا باندھا، پھر اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا۔ گھٹنا باندھنے کے درجے میں یہ ہنر ہے۔ ہنر اختیار کرو، ہنر کو سیکھو، اس میں محنت لگتی ہے۔ اور پھر خصوصاً اگر اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے، ایک شخص بہت نکما سا ہے، غیر فعال سا، جیسے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے، اس میں مجاہدین اور قاعدین کا ذکر ہے، جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے۔ تو کہا کہ وہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان پر کام کرنے اور جہاد کرنے اور کوشش کرنے والوں کو درجہ حاصل ہے اور ان کو اجر عظیم ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 96 میں یہ بھی کہا گیا ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے، یعنی ان لوگوں کا درجہ کہ جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ مخالفت میں کون ہوتا ہے؟ اکثر کام آپ کرنے جائیں تو لازمی نہیں ہے کہ کوئی دشمن مخالف ہو، آپ کا اپنا نفس آپ کے مخالف ہوتا ہے، اور پھر وہ جہاد اکبر ہو جاتا ہے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جب آپ ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے کہ ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد اکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، جہاد کرے۔ اب نفس کو تلوار سے تو نہیں مارا جاتا نا، اس پر گولی تو نہیں چلائی جاتی نا، تو اپنے نفس کے ساتھ کوشش کرے، محنت کرے، اس کو سدھائے فی طاعت اللہ، کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ یہ عمل جو ہے یہ جہاد بن جاتا ہے۔ تو وہ توکل میں جو کام ہے نا، اصل میں وہ جہاد ہے۔ آپ کو اونٹ کا گھٹنا باندھنا سیکھنا پڑے گا۔
نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کیا توکل کر رہے ہیں؟ آپ کو کام آتا ہی نہیں۔ کیا کام ہے جو کر کے آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کام کرنا سیکھنا، جس کام پہ بھی لگایا جائے اس کو سیکھیں، اور یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں، اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایک دنیاوی شخص ہے جو دنیا میں محنت کر رہا ہے، نہیں۔ توکل کے لیے محنت کریں، میں یہ کام اپنی استطاعت کے مطابق اچھے طریقے سے کروں گا اور پھر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دوں گا۔ رزق دینا اس کا کام ہے، وہ دے نہ دے اس کی مرضی، ادھر دے آخرت میں دے، عمل کا جتنا بدلہ دے، دگنا دے تگنا دے 700 گنا دے، یہ اس کے کام ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا تھا معاملہ عمل کر کے اس پہ بھروسہ کرنا، عمل جتنا مجھے آتا تھا میں نے کر لیا، اب اللہ پہ بھروسہ۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، اے اللہ ہم تیرے غلام بن کر رہیں گے، اے اللہ ہم جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، یہ قیام سجدہ رکوع صرف تیرے لیے کریں گے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اوپر جا کے ملائے اعلیٰ میں، فرشتے لے جاتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے نفس کا غلام ہے پہلے ہی، پھر وہ اللہ کی غلامی کا دم بھرنا شروع کر دے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی شخص آئے، وہ کسی کا غلام ہو، اور آپ کے پاس آ کے وہ کہے کہ میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی پہلے اس شخص کی غلامی سے تو نجات حاصل کرو، وہاں سے آزادی تم حاصل کرو تو پھر میرے پاس آؤ۔ یہ دو غلامیاں کدھر سے ہیں؟ دو غلامیاں نہیں ہو سکتی۔ غلام کا ایک آقا ہوگا اور وہ اس پہ پوری طرح مستوی ہوگا، حاوی ہوگا، وہ ہر حکم اس کو دے گا، غلام کو ماننا پڑے گا۔ دو آقاؤں کا حکم نہیں۔ اسی طرح یہ ایاک نعبد بھی جو ہے، اس میں ہمارے دو آقا ہیں۔ ایک آقا ہے ہمارا نفس، جس نے ہمیں پہلے ہی غلام بنا رکھا ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہمیں، اور ہم دم بھرتے اس بات کا کہ ہم اے اللہ تیری غلامی کریں گے۔ تو شرط اولین تو یہ ہے کہ نفس کے خلاف کوئی جدوجہد کرو، کوئی محنت کرو، کوئی کوشش کرو، تاکہ تم وہاں سے آزادی حاصل کر کے میری غلامی میں اپنے آپ کو دے سکو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ٹھیک ہے، کہنے کو اچھے الفاظ ہیں، اچھی آیت ہے، ایاک نعبد، اچھا دعویٰ ہے، اللہ کے ساتھ اچھا وعدہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے ساتھ اچھا جھوٹا وعدہ ہے ہمارا، اس وعدے کو سچ کر دکھانا ہے، تو ایک غلامی سے یا جتنی بھی باقی غلامیاں ہیں ان سے نجات حاصل کر کے اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا، آزاد کر کے دینا پڑے گا۔ اس کا پھر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، پھر بتاؤ کیسے کریں؟ اس سلسلے میں عرض یہ کرنی ہے کہ ہم عموماً اپنے جذبات کے غلام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی ہم جذبات سے کام کرتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو روتے ہیں، کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو روتے ہیں۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے، اس کے ڈائپر چینج کرنے، اس کو دودھ پلانا ہے، وہ دیکھ لیتی ہے۔ لیکن رونے سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو وہ رونا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، رونے کے ساتھ اور بھی اس کے معاملات ہیں، وہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنا سر پیٹتا ہے، یا وہ
ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیتا ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایڑیاں رگڑی جب حضرت ہاجرہ ان کو چھوڑ کے، تو وہ دیکھ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے زمزم نکلا ہے. تو بچہ ایسے ہی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے جذبات سے اپنی ضروریات کا اظہار کرتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، 30 سال 40 سال کی عمر کو بھی پہنچ جاتا ہے، اگر وہ کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، اپنے آپ کو اس غلامی سے چھڑائے نہ، تو وہ ہمیشہ جذبات کا غلام رہتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات آتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، ساکن کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ہر چیز حرکت میں ہے تو اس حرکت سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے پر وارد ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ عمل کرتی ہیں. یہ جو سورج کی حرکت ہے، یہ ہم پر کبھی دن لا رہی ہے، کبھی رات لا رہی ہے، کبھی گرمی لا رہی ہے، کبھی ٹھنڈا موسم لا رہی ہے، سورج کی وجہ سے. ساتھ ساتھ زمین کی حرکت کی وجہ سے بھی. ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کی حرکت سے متاثر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی صاحب ہوں، ان کو یہاں پہ ارد گرد جو بچے اگر کوئی شور مچا رہے ہوں تو ان کو اچھا نہ لگتا ہو، ان کے جذبات ابھر آئیں، وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور سارے بچے دبک کے بیٹھ جائیں. کیا کیا آپ نے؟ کہ آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگی، طبیعت پہ گراں گزری، آپ نے اس پہ ریئیکٹ کر، ایک دم آپ نے اس پر ریئیکٹ کر. تو اس کو کہتے ہیں محرک اور رد عمل. ہم سارے اسی طرح چلتے ہیں، محرک اور رد عمل. کوئی بھی چیز آتی ہے ہم اس کا رد عمل کرتے ہیں. کس چیز کے تحت؟ اپنے جذبات کے تحت. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم بڑے ہوتے چلے گئے، ہمیں کچھ چیزیں اور بھی دی ہیں جو جذبات سے زیادہ اعلیٰ ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو. افلا یتدبرون افلا یتفکرون. کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کیسے کریں؟ وہ جو غور و فکر کرنے والی فیکلٹی ہے، ہماری صلاحیت ہے، وہ تو پیچھے ہے، ہمارے آگے تو ہمارے ایموشنز ہیں. تو کرنا یہ ہے کہ اپنے جذبات کو پیچھے لانا ہے، اپنی عقل کو آگے لے کے آنا، تاکہ جو بھی محرک آپ پہ بیرونی آئیں ان پر آپ رد عمل نہ کریں. عقل عقال سے نکلا ہے. عقال کس کو کہتے ہیں؟ وہی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی جو رسی ہے. جب اونٹ کا گھٹنا کھولتا تھا نا وہ عرابی، اس کو ایسے سر پہ باندھ دیتا تھا. اس کو آج کل وہ جو عرب آپ دیکھتے ہیں نا، اوپر ایک رسی سی باندھی ہوتی ہے، وہ اصلاً وہ تھی، عقال تھا. کس لیے؟ روکنے کے لیے، اونٹ کی حرکت کو روکنے کے لیے. عقل کیا کرتی ہے؟ آپ کو ٹھہراؤ دیتی ہے، رک جاؤ. کیوں رک جاؤں؟ رک جاؤ، سوچ لو، سمجھ لو، کسی سے مشورہ کر لو، قرآن و سنت کو دیکھ لو، کچھ ٹائم لے لو، پھر جواب دینا. اتنا وقت کس کے پاس؟ یہ ہم تو تڑاخ کے لیے تیار ہیں. ادھر اس نے بات کی، ادھر سے ہم نے جواب دیا، ختم ہو. ہمارے اوپر تو ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہے. میں غصے میں آ جاؤں تو میں تو اپنی بات بھی نہیں سنتا. کیا مطلب؟ تمہیں تو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. تمہیں تو غصہ کنٹرول کر رہا ہے، تمہیں تو مختلف شہوات کنٹرول کر رہی ہیں. تو جب تم اپنی بات بھی نہیں سنتے، اس کا مطلب ہے کہ تم ایک میچیور آدمی نہیں. ایک میچیور آدمی بننے کے لیے
جو بھی چیز، جو بھی حالات ہم پر وارد ہوں ان کا جواب ہم نہ دیں، بلکہ روک لیں اپنے آپ کو۔ عقل سے، عقال سے عقل ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ذرا فکر کر لو، ذرا سوچ لو، پھر کام کرنا۔ تو وہ جو توکل میں کام کرنا ہے، اب ہم کام کرنے کے قابل ہوں گے کہ جب ہم جذبات کی غلامی سے اپنے آپ کو نجات دیں گے۔ کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی چیز سیکھنا، یہ جو سیکھنا ہوتا ہے نا، اس کا ایک انگریزی میں کہتے ہیں لرننگ کرو ہوتا ہے۔ ایک ایسی آپ کو گھاٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے سیکھ کے۔ کوئی شخص پروگرامنگ سیکھ رہا ہے، کوئی شخص کوئی اور چیز بنانا سیکھ رہا ہے، کوئی آلہ بنانا سیکھ رہا ہے، کوئی لیزر گن بنانا سیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لرننگ کرو ہے، وہ سخت ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میں نے ایک پروجیکٹ پکڑا تھا، یوں جب لرننگ کرو میں پڑا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا پروجیکٹ پڑا اس کو بھی چھوڑ دیا، پھر تیسرا اس کو بھی چھوڑ دیا، چوتھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کا مطلب ابھی وہ میچیور نہیں، امیچور آدمی۔ میچیور آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کرے گا، اپنے آپ کو سمجھائے گا، مشکل وقت میں بھی ڈٹا رہے گا، لگا رہے گا، بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ جذباتی آدمی ادھر سے شروع کرے گا، مشکل پڑے گی، چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا، دوسرا کام کرتا۔ ہنر کوئی نہیں سیکھ سکے گا، کوئی اسکل حاصل نہیں کر سکے گا، تو کیا کریں پھر؟ سب سے پہلے اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو قابو کریں۔ وہ کیا ہے؟ میں خود، اپنے پہ کنٹرول کریں نا۔ جب اپنے آپ سے آپ کہیں کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے آج، اور اس کام کو 6 ماہ لگیں گے، پھر 6 ماہ وہاں کھڑے ہو نا، آپ تو 6 دن بھی وہاں کھڑے نہیں رہیں گے، ایک دم سوئچ اوور کر کے کسی اور پروجیکٹ پہ چلے جائیں گے۔ کیوں؟ جذباتی آدمی آپ، عقل والے نہیں، آپ کو اپنے پر کنٹرول ہی نہیں۔ آپ کیا توکل کریں گے؟ آپ تو کام ہی نہیں کر سکتے۔ توکل تو وہ کرے جو کام کرے صحیح طرح سے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ آپ کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا۔ تو توکل میں ہنر سیکھنا ضروری ہے، اسکل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسکل حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانے کی اسکل سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یوں دائرے میں گھومتے رہیں گے، اسی نقطے پہ رہیں گے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پھر وہی ہوگا کہ کچھ نہ کر کے، میں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا کہ کچھ نہ کر کے، تکیہ توڑ قسم کی محنت کر کے، بستر توڑ قسم کی محنت کر کے میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لی۔ کیا؟ پڑا رہتا ہوں، چڑیاں نکل جاتی ہیں کھانا ڈھونڈنے، میں پڑا رہتا ہوں۔ تو بھئی کام والا فیکٹر کدھر گیا؟ معذرت کے ساتھ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں عموماً یہ کام والا فیکٹر مسنگ ہوتا ہے۔ جو دنیاوی لوگ ہیں ان میں بھروسے والا فیکٹر مسنگ ہوتا ہے، دونوں توکل نہیں کرتے۔ تو کام سیکھیں، اچھی طرح سیکھیں، ہنر سمجھ کے سیکھیں، اونٹ کا گھٹنا باندھنا سیکھیں، اب اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جتنا آپ نے اچھا اونٹ کا گھٹنا باندھنا سیکھا ہے، اتنا ہی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ آپ کو گھٹنا باندھنا ہی نہیں آتا، آپ نے ایسے ہلکی سی گرہ لگا دی، اونٹ نے ذرا زور لگایا، گھٹنا ہی کھل گیا، تو آپ نے کام ہی صحیح نہیں کیا نا۔ کام تو صحیح کریں، کام کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، جو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ کام کرنا جتنی کی اس کام کی ضرورت ہے، کسی کام کے لیے اتنی صحیح کرنا کہ جتنی صحیح اللہ نے وہ جو دنیاوی فریم ورک ہے، فریم آف ریفرنس، اس میں لکھ رکھی ہے، اتنا کام سیکھنا یہ ضروری ہے۔ توکل کا مضمون تب جا کے مکمل ہوتا ہے کہ آپ ہنر سیکھیں، اسے بھی توکل کا حصہ سمجھیں، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ بے ہنر آدمی، انسکلڈ لیبر،
کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسکل پیدا کریں. اونٹ کا گھٹنا باندھنا سیکھیں.